چاہے آپ نے کتنی محنت کی ہے اس کھیت پر، مگر پانی حرام کا ہے، یہ پوری فصل حرام ہوگی جب تک آپ پیسہ ادا نہیں کرو گے۔ جھوٹ بولنا، قرآن میں لکھا ہے جھوٹ بولنا بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَوْ مِرَانْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، مذاق میں بھی نہیں۔ اور مذاق میں بولے ہیں تو دوستوں کو کہہ دو میں مذاق میں بولا ہوں، تو گناہ سے باہر نکل جاؤ، مگر دوبارہ مت بولیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں سے کہا کہ دکانداروں، فیکٹری والوں، تم سے جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم سے جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، لہذا روزانہ شام کو دکانداری بند کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یہ صدقہ تمہارے جھوٹ کو ختم کر دے گا۔ صدقہ 5 روپے بھی کیا کرو، صدقہ کیا کرو، بلائیں اور مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ مگر یہ امت کی غفلت اور جہالت، مصیبت آتی ہے تو بکرا ذبح کر کے مدرسہ میں دے دیتے، مصیبت آتی ہے جب، اب کیا فائدہ ہے، پہلے سے دو تو مصیبت ہی نہ، مصیبت آنے کے بعد کیا، مصیبت تو داخل ہو گئی، اب بکرا کیا کام کا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اب بکرا دے رہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا اور ایسا چارج میں رکھا، مریض کو ایسا چارج میں رکھا جیسے موبائل کو چارج میں رکھتے ہیں، اب بکرا دے رہے مدرسے کو۔ پہلے سے دیا ہوتا صدقے کے طور پر تو اللہ تعالیٰ تجھے اس مصیبت سے اور ہاسپٹل سے بچائے۔ انشاءاللہ بولو کہ ہمیشہ پہلے سے صدقہ کرتے ہی رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ سنت کا طریقہ، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اپنی عقل سے چلتے تو پہلے مصیبت آتی پھر صدقہ کرتے۔ بہرحال قرآن میں کیا لکھا ہے وہ بتلا رہا تھا۔ آپ ادھار کا معاملہ کر رہے ہیں، قرآن نے کہا 2 ادھار کا معاملہ کرو، کوئی 10,000 روپے ادھار لے، 2 گواہ رکھو، مرد 2 مرد نہ ملے اور ایک ہی مرد ہے محلے میں، دوسرے سب گئے ہوئے ہیں، نہ پیسہ معاملہ ادھار کا ہے، اور ایک مرد کی جگہ 2 عورت کو رکھو۔ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی۔ بدن کے حساب سے سن لیجئے، بدن اور طاقت کے حساب سے مرد کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، پورا مجمع بولو بے شک یہ قرآن میں لکھا ہے، اتنا اللہ نے عورت کو طاقتور بولو بے شک نہیں بنایا۔ عقل کے اعتبار سے بھی مرد کو جتنی طاقت دی ہے عورت کو اتنی نہیں دی۔ اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اسلام میں عورت کو دوسرے درجے کا نمبر دیا ہے، نہیں، نمبر تو دونوں کا ایک ہی برابر ہے۔ اگر نیک اعمال مرد بھی کرے گا اور نیک اعمال عورت بھی کرے گی، ارے بھائی زور سے بولو بے شک پورا مجمع، وہی دونوں کے دونوں بولو بے شک جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بدن کمزور بنایا۔ ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ عورت کو بھی اسکول میں لاؤ، کالج میں داخل کرو، مردوں کے ساتھ کرو، مردوں کے ساتھ کیا، کالج یونیورسٹیوں میں زیناکاریاں عام ہو گئی، اور زیناکاریاں عام ہو گئی نہیں، اب تو اور آگے بڑھ گئے۔ بہار میں کتنی مسلم لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، ایمان سے چلی گئی کالج یونیورسٹیوں، اور نمبر 2 پر جو بازاروں میں جاب کرنے اور کام کرنے جا رہی، ان میں سے بھی بعضوں نے ایمان چھوڑ دیا۔ یہ نقصان ہوا۔ قرآن کو چھوڑ کر مسلمانوں نے انسانوں کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیا تو یہ مار پڑی کہ آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور قیامت کے دن ماں باپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تیری بیٹی ایمان سے ہٹ گئی اور ایمان چھوڑ دیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان چرواہا ہے، جیسے چرواہا ہر بکری پر اس کی حفاظت ضروری ہے کہ مالک مجھے پوچھے گا، اس طرح اللہ بھی پوچھیں گے کہ ماں باپ کو ہم نے چرواہے کے طور پر بنایا تھا، ہر اولاد پر نظر کا حکم تھا، یہ اولاد نے کس طرح ایمان چھوڑا، ماں باپ کے لیے بھی جہنم کا خطرہ۔ اگر لڑکیوں کو پڑھانے کا بڑا شوق ہے تو لڑکوں کے ساتھ نہیں، حرام ہے۔ یہ جو قرآن کے بچے حافظ ہوئے صرف حروف پڑھانے کے لیے مدرسہ نہیں قائم کیا، اس میں تفسیر پڑھایا جاتا ہے، فقہ اور مسئلے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے، سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مرد اور عورت کا
مدرسے میں بیٹھ کر بھی بالغ لڑکا اور لڑکی، بھائی پورا مجمع زور سے بولو، ایک کلاس میں بیٹھ کر ایک درس کا میں لڑکے اور لڑکی بالغ ہو جائیں ایک ساتھ بیٹھ کر، میں آدھی بات بولتا ہوں آدھی آپ کو زور سے بولنا، ایک ساتھ بیٹھ کر دینی تعلیم لینا بھی جائز نہیں ہے، دینی تعلیم بھی جائز ہے۔ جب دینی تعلیم ایک کلاس میں بیٹھ کر جائز نہیں تو دنیاوی تعلیم ایک کلاس میں بیٹھ کر کیسے جائز ہوگی، سوچ لو ذرا۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، معاملات، آپس کے معاملات، رہنی سہنی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتائی، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں شریعت کے مطابق۔ پانی دے پانی۔ بہرحال یہ وہ قرآن ہے جس کو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسہ تنظیم المومنین اور دوسرے سارے مدارس میں حافظ قرآن ہوا، یہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کے سینوں میں قرآن اتار رہا۔ یہ مدرسے آپ کو نمونے پیش کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اور آپ کو بتلائیں گے کہ آپ نے مدرسہ تنظیم المومنین میں جو پیسہ دیا یہ آپ کا پیسہ صحیح راہ پر لگ گیا، دیکھو ہم آپ کو پیش کر۔ آگے چلیے، قرآن میں کیا لکھا اس کا میں نے ہلکا سا اشارہ کیا آپ کو۔ قرآن چھوڑ کر زندگی گزارو گے، چاہے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، لیکچرر بن جاؤ، ارے ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ، پورا مجمع بولو بے شک، جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرو گے پورا مجمع بولو بے شک تب تک سچا انسان اور سچا مسلمان نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ دینی تعلیم نہیں لی۔ ابھی میں کشمیر سے جب آیا تو دلی اترا اور دلی سے میں گجرات گیا، دیکھو سننے جیسی بات ہے۔ جو مولانا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے وہ عالم دین تھے، وہ مجھے کہنے لگے، ایئرپورٹ کے پاس آر کے پورم میں رہتے وہ، کہنے لگے کہ میں مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں اور بعض مالدار گھرانوں کی جوان بچیوں کو قرآن اور دینی تعلیم پڑھاتا ہوں۔ کبھی ایک بڑے آفیسر صاحب کی لڑکی کو قرآن پاک پڑھا کر بچپن میں مدرسہ نہیں بھیجا، اب شادی کا وقت ہو گیا تو جوان بچیاں کو کہہ رہے ہیں کہ استاد آ کے گھر آ کے پڑھا دو۔ ایک دن میں گھر پڑھانے کے لیے گیا تو لڑکی نے، ماں باپ نے کہا کہ اسکارف اوڑھ کے قرآن پڑھو، وضو کر کے پڑھو۔ دیکھو دین نہیں پڑھاؤ گے نا تو جاہل ہی بنو گے، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ وہ لڑکی نے مولانا سے کہا کہ مولانا کاش کہ آپ غیر مسلم ہوتے، کاش کہ آپ غیر مسلم ہوتے۔ مولانا نے کہا کیوں؟ کہا میرے سب دوست کالج میں، وہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے سب دوست لوگ مرد ہیں اور سب کے سب غیر مسلم، کاش کہ آپ بھی غیر مسلم ہوتے۔ اور کہا کہ یہ میرے ماں باپ، میں جوان لڑکی ہوں، مجھے میرے ماں باپ بڑھیا بنا رہے۔ دیکھو قرآن پڑھتے وقت رومال اوڑھنا عورت کے لیے سنت بتلایا گیا، تو وہ کہہ رہی کہ مجھے میرے ماں باپ بڑھیا بنا رہے۔ اب سوچو یہ ہماری اولاد، کیوں؟ جو قرآن امت کی ہدایت کے لیے آیا تھا وہ نہیں پڑھایا اور انسانوں کی کتابیں پڑھائی کالج یونیورسٹیوں میں، یہی انجام۔ میں دنیاوی تعلیم کا دشمن اور مخالف نہیں ہوں، دیکھو کان کھول کر سن لو، میرے 3000 مدرسے چلتے، 3000 کشمیر سے کنیا کماری تک، اور 2400 مدرسوں میں اسکول داخل کر چکا ہوں۔ میرے پاس جب یہ مکتب وغیرہ مدرسے آئے اس وقت ان میں جو ہے بالکل کچھ نہیں تھا، بھئی ابھی بیٹھ جاؤ چپ چاپ، ابھی بیٹھ جاؤ، حرکتیں کر رہو ابھی۔ میرے پاس جب یہ مدرسے آئے ان میں ایک میں بھی اسکول نہیں تھی، جب یہ مدرسے میرے پاس آئے تب ان مدرسوں میں نے اسکول داخل کی کہ بہار، بنگال، مدھیہ پردیش، کشمیر، مہاراشٹر، جتنے غریب علاقے ہیں یہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں، 5-6 سال کی عمر میں مدرسے میں آ جاتے ہیں۔
میں نے علماء سے کہا ان بچوں کو دنیا بھی پڑھاؤ، دنیا بھی تو اللہ ہی نے آسمانوں سے بھیجی ہے، دنیا کا علم چاہے تجربے سے آتا ہے مگر بولو بے شک بولو اللہ ہی نے تو دیا ہے، انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا۔ مگر فضیلت اور نمبر 1 جو علم کو فضیلت دی ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ حلال و حرام کا علم ہے۔ آج جتنی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں ارریہ بازار میں گیا تھا، میری چپل آج جو ہے راستے میں کہیں کوئی جمعہ کی نماز ہم نے پڑھائی، وہاں بیچارہ کوئی بھول سے پہن گیا، میری اور اس کی چپل ایک جیسی لگ رہی تھی، بھول سے پہن گیا ہوگا، تو میں چپل خریدنے بازار گیا۔ ماشاءاللہ ایک خوشی تو یہ ہوئی کہ میں 10 سال سے یہاں آتا ہوں، ارریہ کشن گنج آتا ہوں تو بھی ارریہ ہوتا ہے کام، ادھر پریم نگر آیا تھا، کہاں کہاں آیا تھا،